تقریر تو جیسی شاندار ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، مگر یہ وقت وہ سا والا نہیں ہے۔ سننا ہے ماشاء اللہ، سب سننا ہے نہیں سننا ہے بھائی؟ ہاں سب بیدار ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب مجھے یہاں سے آنکھیں تو دکھ نہیں رہی ہیں، ہلاتے رہی ہو ایک دوسرے کو، کیا پتا آنکھیں تھوڑی دکھ رہی ہیں مجھے، بیٹھے ہی بیٹھے بھی آدمی جام ہو جاتا ہے ایسے کہ پتہ لگا کہ ہماری سب سن رہے تھے کہ حضرت سب کا سن رہے تھے، بیچ میں سو گئے تھے لوگ۔ یہاں بھی کنیکشن، یہاں وہ اتنا اشارہ ہے۔ ارے کیا کیا بیان کیا جائے، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، پورا بدن ہی چھلنی ہے۔ بے شک بے شک۔ حالات تو اچھے نہیں ہیں اور سبھی اپنا ہی کیا دھرا ہے، بے شک ہے نا، سب اپنا کیا دھرا۔ دیکھو جب تک اللہ رسول کا نام، جنت دوزخ قبر پل صراط میزان ترازو اعمال، یہ سب جب تک اپنے ان بچوں کو نہیں سمجھاؤ گے، انہیں نہیں پتا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے بھی ہو سکے، جیسے بھی بن پڑے، بچا بچا کے اپنا ایمان قبر تک لے جانا، قبر تک ایمان بچا کے لے جانا، یہ تمہارا کام ہے، اور قبر سے لے کے جنت تک کا سفر طے کرانا یہ سلطان مدینہ کا کیا بات ہے، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مولانا مفتی شارف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ ارے جب بندہ مومن کا ایمان ہی چلا گیا تو اس کا تو سبھی کچھ گیا، ختم ہی ہو گیا۔ اور یہ کتنے دن کی ہے، کتنے دن کی ہے؟ یہ چھوٹے تھے تب بھی دوسرے ہی ایسے کرتے تھے، چل چل آگے کو، چل 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 جی، ارے کرتے تھے نہیں کرتے تھے بچپن میں، بے شک۔ اور ابھی 30-40 کے بعد میں جو ہے پھر ویسی ہو جاؤ گے، پھر دوسرے کہیں گے چلو چلو اب آگے کو بڑھو، اب آگے کو بڑھو۔ جی، تو کتنے دن کا ہے یہ بلبلا؟ صحیح بات ہے۔ تھوڑے دنوں کا بیچ کا ہی رہا۔ قرآن شریف میں فرماتا ہے اللہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جی جس کی عمر بڑھاتے ہیں اسے پیچھے کو ہی لوٹا دیتے ہیں۔ جی، بے شک۔ بچپن میں بھی غیر کے سہارے کا محتاج تھا، بڑھاپے میں بھی دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو گیا۔ بچپن میں بھی جسم کمزور تھا، بڑھاپے میں بھی کمزور ہو گیا۔ بچپن میں بھی اپنے ہی گھر کا پتہ نہیں چلتا تھا، بڑھاپے میں پھر اپنا گھر بھول گیا۔ بچپن میں بھی اپنے نام کا پتہ نہیں تھا، بڑھاپے میں بھی اپنا نام بھول گیا۔ وہ پیدا کرنے والا کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کی ہم عمر لمبی کرتے ہیں پیچھے کا گیر لگا دیتے ہیں۔ جی، بے شک، بہت خوب۔ بچپن میں بھی اپنی گلی میں ہی گم گئے، جی، اب لوگ پوچھ رہے ہیں کس کا بچہ ہے تو، پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا۔ اور بڑھاپے میں بھی اپنے ہی محلے میں گم گئے، لوگ پوچھ رہے ہیں ابا کدھر جاؤ گے تم، تو پتہ ہی نہیں ہے کدھر جاؤ، اپنے ہی گھر کا پتہ نہیں رہا۔ تو یہ بیچ کا تھوڑا حصہ ہے، تو اس میں تھوڑا سا کنٹرول کر لو۔ جی، صحیح بات ہے۔ بچپن میں بھی اس نے چپکا کے ہی رکھا تھا، بڑھاپے میں پھر چپکا دے گا، جی، لیٹو لیٹو، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا۔ جی، رام کہتے ہیں پگھلنے کو۔ جی، یہ بے باکیاں جوانی کی، نماز پڑھ لے آ رہے ہوں، ارے روزہ کیوں نہیں رکھا، کتا جوان ہے، ارے حضرت رکھ لوں گا، یہ بے باکیاں، یہ گستاخیاں، یہ بیجا جراتیں یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں۔ نفس اسی کے کہنے پہ تو ادھم کاٹا تھا، تو رام ہو ہی جائے گا، تجھے لیٹنا ہی ہے ایک دن۔
جی اور جس دن لیٹا پوری تصویر چلے گی سامنے، اللہ کیا کرا یہ میں نے، بے شک سجدے کر لیتا، رکوع میں تڑپ لیتا، نمازوں میں رو لیتا، قرآن سیکھ لیتا، منزل کیا بات ہے، پاس بہت خوب۔ نہیں ہے، قبر میں لیٹنا ہے، بہت جا خوب۔ کر کے حساب ماشاءاللہ۔ کرنا، ایک تصویر ہے، اسکرین سامنے پوری ہے، اب سارا لیکھا جوکھا یاد آ رہا ہے، اب سارا کھاتا کھتونی یاد آ رہا ہے، اب سارا بایو ڈاٹا نگاہوں کے سامنے گردش کر رہا ہے۔ وہ میرے بھائی، اس سے پہلے کہ عمر کا وہ حصہ آئے جس میں کھٹیا پہ انسان پڑھ رہا ہے، ابھی جوانی میں وقت ہے، مسجد کا راستہ لو، سجدوں میں مچو، رکوع میں تڑپو، سجدوں میں رو جاؤ، مصلوں پہ گڑ گڑاؤ، قرآن سیکھو، تاکہ بڑھاپے میں بھی اگر بستر پہ لیٹو تو دنیا کی یاد نہ ستائے، جس کو جوانی میں یاد کیا تھا بڑھاپے میں بھی اسی کو یاد کرو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہو؟ جی وہ تو نہایت سستا سودا ہاں ہاں بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی۔ جی یہ بیٹھی ہیں ماں بہنیں، سنو ان کے بارے میں ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ میں تقریر عورتوں پہ کرتا نہیں ہوں، جی مگر یہ کہیں جلسے میں اگر بیٹھ جائیں تو ان کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی کچھ لے کے جائیں جلسے سے۔ بے شک جی حضور فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة بأي أبواب الجنة شئت۔ سرکار فرماتے ہیں بے شک، اچھا تھوڑا سا مجھے بتاؤ، میدان محشر میں تو سبھی ہوں گے، جی ابا، چچا، تاؤ، دادا، دادی، نانا، نانی، سب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جی اب اسی میدان محشر میں کوئی عورت ایسی آئے کہ جس سے اللہ فرمائے کہ دیکھ ہم نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، تو جس سے چاہے جنت کے دروازے سے جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ جی 8 دروازے، کسی دروازے سے نمازی جائے گا، کسی سے حاجی جائے گا، کسی سے زکوٰۃ دینے والا، کسی سے روزہ رکھنے والا۔ یہ کیسی خوش نصیب عورت ہوگی جس کے بارے میں اللہ فرمائے گا جنت کے 8 گیٹ ہیں، تو جس گیٹ سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ کوئی ایسی نامراد عورت ہوگی جو یہ نہیں چاہے گی کہ یہ میری قسمت میں آئے یہ سعادت، کہ مجھ سے کہا جائے میدان محشر میں میں جس سے چاہوں، تو کس سے کہا جائے گا وہ سن لو۔ اذا صلت المرأة خمسها، عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، بے شک، وصامت شہرها، رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھ لے، بے شک، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کا کہنا مانتی رہے، وحفظت فرجها، اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے، قیل لها، بھرے محشر میں سب کے سامنے اس عورت سے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے 8 دروازے ہیں، تو جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کتنے کام کرنا پڑیں گے؟ بولو کتنے؟ گھروں میں جا کر کے بھی بتائیو، ہیں کیسی کیسی باتوں پہ ضد کر جاتے ہو اپنی اماں سے۔ کبھی اس بات پہ بھی ضد کرو، اماں ہم تم سے بڑا پیار کرتے ہیں، تمہارے قدموں میں ہماری جنت بسائی گئی ہے، امی تم نماز پڑھا کرو۔ کیا بات ہے، اپنی بہنوں سے کہو بہن میں تیرے لیے جان دینے کو تیار ہوں، بڑا عجیب سا یہ رشتہ ہے بھائی بہن کا، لیکن میری بہن تو نماز پڑھا کر، بے شک، تو اللہ کا کہا مانا کر، رسول اللہ کی شریعت کو تھام کے چل، فاطمہ زہرا کا کردار اپنا کر کے چل، تاکہ میں یہاں بھی تیرا بھائی کہلانے میں فخر محسوس کروں، کل قیامت کے دن تو میدان محشر میں اٹھے تب بھی مجھ سے کہا جائے یہ فلاں متقیہ عورت کا بھائی آ رہا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ مگر اللہ معاف کرے، مردوں میں تو تھوڑا بہت شعور ہے بھی، عورتوں میں بھی ہے، مگر عورتوں میں گڑبڑ جھالا بہت ہے، بہت گڑبڑ جھالا۔ فجر میں پوچھو پڑھ لی تو کہہ رہی ہے سونا رہی، سو رہی ہوں۔ ظہر پڑھ لی، کھانا نہ بنا رہی۔ عصر پڑھ لی تو تم نے چائے کو نہ کہا تو میں چائے بنا رہی۔
اب مغرب تو میں نے پھر ہنڈیاں چڑھا دی، تو عشاء میں تھک نہ گئی، سب ختم۔ لسٹ ہے پوری اس کے پاس میں، لسٹ، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وقت ہو جائے نماز پڑھ لے، مصلی بچھا دے۔ یہ مرد جو بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں نا، یہ حضور تعبیر دے دیتا، ارے ان کی سب سے بڑی تعویذ نہیں گھر میں بیٹھے ہوئی ہے، اس سے کہو مصلی بچھا اور نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر، پروردگار مجھے حرام نہیں چاہیے، میرے شوہر کی حلال کمائی میں برکت عطا فرما دے۔ ادھر مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرنا بیوی کا کام ہے، اس کے شوہر کی کمائی میں برکتیں ڈالنا پروردگار کا کام۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مولانا مفتی شارف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔